بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد میں ضروری مسائل کا درس ہوتا ہے۔ آج اس مجلس میں نکاح کے چند اصول اور ضابطے جو سمجھنے ضروری ہیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے اور ان باتوں پر عمل کرنا آسان بنائے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں نکاح کا حکم کیا ہے۔ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، جیسے کہ ہم بار بار حدیثوں میں یہ سنتے بھی ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ مگر بعض فقہا نے اس کے احکام ہر انسان پر الگ الگ لگائے ہیں۔ ایک انسان ایسا ہے جس پر شہوت کا بہت غلبہ ہے، یقین ہے اس بات کا کہ اگر یہ آدمی نکاح نہیں کرے گا تو یقیناً یہ گناہ میں مبتلا ہوگا، اور جو آدمی گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے وہ شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں جب گناہ کا اندیشہ نہیں، یقین ہے، تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے۔ فرض اس وقت ہو جاتا ہے کہ سب ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے اور نکاح نہیں کرے گا، گناہ میں پڑنے کا یقین ہے تو فرض ہے۔ واجب اس وقت ہے جب کہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے، یقین نہیں۔ اگر اندیشہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا خطرہ ہے اور نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ واجب کا معنی یہ کہ اگر ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تیسرا حکم نکاح کا سنت مؤکدہ ہے۔ عام حالات میں مالی حالت بھی اچھی ہے، جسمانی حالت بھی درست ہے، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، بیوی پر ظلم کا ڈر نہیں ہے، ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ چوتھی ایک حالت ہے، نکاح مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ اس وقت جب کہ انسان بیوی کا حق نہیں ادا کر سکتا، مالی حق نہیں ادا کر سکتا، اس کے صنفی حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور بیوی پر نکاح کے بعد ظلم کرنے کا یقین ہے۔ ایک آدمی نکاح کرتے وقت ہی یہ نیت کر رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی پر ظلم کرنا ہے، پھر یہ نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہمیں یہ سمجھنا ہے دو تین باتیں کہ نکاح کے یہ جو درجات ہمارے سامنے آئے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے اور نکاح سنت بھی ہے، ان تمام فقہا کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نکاح کو ڈیلے کرنا شریعت کے انہی قوانین سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ نکاح کو ڈیلے کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی پیسہ کمانا ہے، شان کے مطابق شادی کرنا ہے اور اپنی اسٹیٹس کے مطابق ولیمہ دکھانا ہے، تب جا کے شادی کریں گے۔ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا اور سماج اس سے خراب ہوگا، خود انسان ذہنی اور فکری بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلا حکم بتایا گیا کہ نکاح کا حکم کیا ہے۔ دوسری چیز جو اس مجلس میں ہمیں سمجھنا ہے وہ جہیز کے بارے میں سمجھنا ہے۔ لڑکے کا یا لڑکے کے گھر والوں کا کسی لڑکی سے یا لڑکی کے گھر والوں سے اشارے سے، کنایے سے، صاف لفظوں میں کسی طرح مطالبہ کرنا اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔
یہ ایسی ہی ہے جیسے بھیک مانگنا ہے، تندرست کو بھیک مانگنا، اسی طرح جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک ضرورت مند آدمی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کو اجازت ہے۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر، پروفیسر اور بیرسٹر ہے، باوجود اس کے لڑکی والوں سے اشارے میں مانگیں، کنائے میں مانگیں، صاف طور پر مانگیں، یہ جائز نہیں، یہ مرد کی غیرت کے خلاف بھی ہے۔ البتہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے لیے میکے سے لے کر آ جائے، وہ لڑکی کا ہے، اس پر لڑکے کا کوئی حق نہیں، لڑکے کے ماں باپ کا بھی ذرہ برابر حق نہیں۔ اگر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو لڑکی کی رضامندی کو لینا ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی کے بغیر ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس مجلس میں ہمیں سمجھنا ہے وہ مہر کے بارے میں سمجھنا ہے۔ نکاح کی وجہ سے مہر واجب ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کی وجہ سے مہر واجب ہو جاتا ہے۔ مہر کی جو کم سے کم مقدار، لاسٹ مقدار ہے، فقہا نے اس کو 10 درہم ارشاد فرمایا، 10 درہم سے کم مہر واجب نہیں ہوتا۔ 10 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، 30 گرام 618 ملی گرام چاندی سے کم مہر نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی کم مہر مقرر کر دے تب بھی زیادہ ہی مقرر واجب ذمے میں آ جائے۔ بہتر شکل یہ ہے جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں اور درمیانی طبقے کے ہیں وہ مہر فاطمی مقرر کریں، یہ سب سے بہتر شکل ہے جس کو آج رواج دینے کی ضرورت ہے۔ مہر فاطمی جو ہے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی ہے، یعنی اچھا بھاری بھرکم یہ مہر ہے۔ تو یہ مہر فاطمی تھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں مقرر ہوا تھا۔ اس کی جو چاندی کی وزن ہے وہ 1 کلو چاندی ہے، اور 1 کلو کے اوپر 530 گرام پھر ایڈ کرنا ہے اور 900 ملی گرام، اس طریقے سے یہ مہر مقرر کرنے کا مستحب طریقہ۔ مہر جب مقرر کریں تو اسے فوراً ادا کریں، یہی بہتر طریقہ ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر کام تو کیش میں کیا جاتا ہے اور مہر ہی بیچارہ ادھار رہ جاتا ہے جو غریب ہے۔ اگر شریعت کو پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مہر جو مقرر کرنا چاہیے پیسوں کے بجائے سونے اور چاندی کے مطابق مہر مقرر کرنا سنت کے قریب ہے۔ اگر آپ نے 50,000 روپے مہر مقرر کیا، یہ بھی مہر ادا ہو جاتا ہے، آپ کیش میں ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سنت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہتے ہیں تو سونے چاندی کے مطابق مہر کو مقرر کریں اور سونے چاندی کے مطابق اس کو ادا کریں۔ چونکہ دور رسالت میں ہمارے نبی کے زمانے میں عام طور پر جو مہر مقرر ہوتے تھے وہ پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتے تھے، سونے چاندی کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ یہ رواج بھی ہمارے زمانے میں دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز جو نکاح کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کیسے ہو جاتا ہے۔ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں، نکاح ایک ایسی کانسیپٹ ہے جو حلال سے حرام ہو جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے نکاح۔ یہ جب تک شرعی اصول کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک حرام حلال نہیں بن سکتا۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو حرام، پہلے چیز حرام تھی وہ حلال کیسے بنے گی؟ جب تک کہ شریعت کے بائی لاز کے مطابق اس کو ادا نہیں کیا جائے گا۔
اگر شریعت کے بائیلاز کے مطابق، لاز کے مطابق اگر نکاح نہیں کیا جائے گا اور نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہ لڑکا اور لڑکی ہمیشہ کے لیے حرام ہی رہیں گے، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتے، پوری زندگی ان کی حرام میں گزرے گی اگر نکاح صحیح نہیں کیا جائے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہنگامے ہوتے ہیں، اس موقع پر سنجیدگی سے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوتا کہ ایجاب اور قبول جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایجاب کہتے ہیں پیغام دینے کو، کہ میں پیغام دے رہا ہوں، میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ یہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے یہاں قبول مرد کی طرف سے ہوتا ہے، ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں، مگر جب رشتہ لینے جاتے ہیں ایجاب مرد کی طرف سے ہوتا ہے، قبول عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ ہم سمجھتے ہی نہیں شریعت کے کیا رمز و راز۔ نکاح ہوتا ہی نہیں ایجاب و قبول کے بغیر۔ یہ ایجاب و قبول کیا مسئلہ ہے؟ ایجاب کا مسئلہ ہے میں پیشکش کروں، وہ پیشکش لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکی کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، وہ لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکے کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پیشکش کرنا ایجاب کہلاتا ہے۔ اور سیکنڈ پارٹ قبولیت کا ہے، آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے، میں نے قبول کر لیا، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ ایک پیشکش ہے، ایک قبولیت ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کے لیے جو فقہا نے شرطیں لکھی ہیں وہ 4 شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونی چاہیے۔ ایجاب 1 مہینہ پہلا اور قبول بعد میں ہو رہا ہے، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ایک مجلس میں ایجاب ہو رہا ہو، دوسری مجلس میں قبول ہو رہا ہو سکتا ہے وہ ایجاب کرنے والا پھر گیا ہو، اس لیے ان دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، ایجاب و قبول کے لیے زبان کا استعمال ہو۔ اگر زبان سے بولے جانے کی طاقت ہے تو زبان سے بولنا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کی منظوری وہ زبان سے ہوگی کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ صرف سر ہلا دینے سے یا نکاح کے رجسٹر میں دستخط کر دینے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اس بارے میں فقہا نے صراحت کی ہے، زبان کا استعمال ہونا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اور لڑکی شرمیلی ہے تو جو ولی ہے، وکیل ہے، اس کو صراحت کے ساتھ معلوم کرنا ضروری۔ اور ماشاءاللہ ہمارا زمانہ کوئی ایسا حیا کا تو نہیں ہے کہ نتھر کر کے حیا ٹپک رہی ہو۔ اب تو ایسا زمانہ آیا ہے، صاف صاف پوچھنے کا زمانہ آ گیا۔ تیسری، اسی طرح اگر ایجاب و قبول زبان سے ہو رہا ہے، یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ اگر ایجاب والی لڑکی مجلس میں نہیں ہے، کیا کریں؟ یا تو نکاح کی مجلس میں لڑکی کو ہی لانا پڑے گا۔ لڑکی نہیں آ سکتی تو لڑکی کا ولی یا دوسرے الفاظ میں لڑکی کا وکیل وہ جا کر پوچھ کر آئے گا اور یہ پوچھے گا کہ میں تیرا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو ذمہ داری دے دے اور میں تیرا ذمہ دار ہوں اور جا کر میں ایجاب کراؤں گا۔ اگر لڑکی رضامندی دے پھر وہ وکیل بنے گا، اور یہ جو وکیل ہوگا وہ اس کا سرپرست اور ذمہ دار ہوگا۔ یہ وکیل جو ہوتا ہے نکاح کی مجلس میں بہت اہم ہوتا ہے، اس سے سب کے سامنے پوچھنا
اس کی رائے پر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح 10 مرتبہ پڑھائیں تو وہ ایجاب دے ہی نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس لیے وکیل کی رضامندی گویا کہ وہ لڑکی کی رضامندی ہے، اور وہ گویا کہ یہاں لڑکی موجود ہے لیکن لڑکی خود نہیں ہے، اس کا وکیل موجود ہے اور وہ ایجاب کر رہا ہے، اور لڑکا تو خود موجود ہے، وہ قبول کر رہا ہے۔ تیسری شرط جو ایجاب و قبول میں ہے وہ الفاظ کے بارے میں فقہ نے لکھا ہے، الفاظ ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں آپ کے نکاح میں آنے تیار ہوں، تیار ہوئی، تیار ہو رہی ہوں، تیار ہوں گی، فیوچر کے الفاظ نہ ہوں، پریزنٹ کی بات ہو کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، یہ پریزنٹ کے الفاظ ہوں یا پاسٹ کے الفاظ ہوں، فیوچر کے الفاظ سے ایجاب و قبول صحیح نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے جو گواہ ہوں وہ مسلمان بھی ہوں، عاقل و بالغ ہوں اور 2 ہوں۔ اگر جو گواہ ہیں عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، مسلمان نہیں ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگی۔ یہ ایجاب و قبول کے شرائط اگر صحیح ہیں تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں 2-4 باتیں ہمیں مزید سمجھنا ہے کہ ابھی جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہمارے یہاں آیا، اس زمانے میں یہ مسائل پیدا ہوئے، ٹیلی فون پر نکاح، واٹس ایپ پر نکاح، فیس بک پر نکاح، چیٹنگ کے ذریعے نکاح، آڈیو کے ذریعے نکاح، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نکاح۔ اس بارے میں فقہ نے لکھا ہے ان تمام صورتوں میں نکاح نہیں ہوتا۔ آپ پوچھئے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دونوں کی مجلس ایک نہیں ہے، لڑکا کہیں اور ہے، لڑکی کہیں اور ہے، مجلس ایک نہیں ہے، مجلس 2 ہیں، جگہ 2 ہیں، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر لڑکی وکیل بنا کر بھیجے یا لڑکا وکیل بنا کر بھیجے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور ایک تاریخ طے ہو جاتی ہے، وہ دبئی میں رہتا ہے، اس کو ٹکٹ ہی نہیں ملتی، وہ ٹائم پر آتا نہیں، پھر وہ ایک وکیل مقرر کرتا ہے، وہ لڑکے کی طرف سے وکیل قبول کرتا ہے۔ جب تک وکیل نہیں ہوگا، جب تک ولی نہیں ہوگا اور وہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں نہیں ہوگا تب تک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں ہمارے اس دور میں جو مسائل پیش آئے ہیں، کورٹ میرج کا بھی مسئلہ ہے۔ کورٹ میرج میں جو نکاح ہوتا ہے، اگر وہاں ایجاب و قبول کی ساری شرطیں منعقد ہو رہی ہیں تب کورٹ میرج شرعاً ویلڈ ہوگا، ورنہ وہ بھی انویلڈ ہو جائے۔ وہاں جو گواہان ہیں، کورٹ میرج جو کیا جا رہا ہے مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کورٹ میں آپ میرج کر رہے ہیں، گواہ ہے ہی نہیں، یا گواہ ہیں تو نابالغ ہیں، یا گواہ ہیں تو غیر مسلم ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ 10 کورٹوں میں جا کر نکاح کر لیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں تب بھی کورٹ میرج کے لیے وہی قوانین ہیں جو قوانین نکاح کے ایجاب و قبول کے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ نکاح ہونے کے بعد طرز یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اعلنوا ھذا النکاح، نکاح چھپے چھپے کرنے کی چیز نہیں ہے، نکاح کھلے عام ہوگا، سوسائٹی میں ہوگا، تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹے کے ساتھ رشتہ نکاح میں یہ جڑ چکے، اس سے سوسائٹی پاک ہوتی۔ ورنہ لوگ رات میں چیٹنگ میں نکاح کر لیں گے اور پتہ نہیں ولیمہ کب کر لیں گے۔ اسلام ایسا درس نہیں دیتا۔ اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کھلے عام ہو، اس کا اعلان ہو، وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں کیا جائے، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور دف بجایا جائے۔
یہ دف بجانے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آلہ ہے ایک طرف خالی رہتا ہے، وہ چھنچن کنارے جو چھنچن ہوتا ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، صرف دف مانا ایک دفعہ تھبلی بجائی جائے، ایسے اگر دف کا استعمال کیا جا رہا ہے اسلام میں خوشی کے موقع پر جائز ہے، مگر اتنی کی اجازت دی جائے تو ہمارے ہاں پیٹ کا بھرے گا، وہ بہت آگے چلے جائیں گے، اس لیے سادگی کے ساتھ نکاح کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح میں ولیمہ سنت ہے، اور یہ ولیمہ نکاح کے بعد مٹھائی کھلانا مستحب ہے اور ولیمہ کرنا مستحب ہے، البتہ ولیمے میں نام و نمود، فضول خرچی، دکھاوے سے بچنا چاہیے، اسی طرح بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ نکاح ہو جانے کے بعد اگر شرعاً نکاح کرا لیا گیا پھر سرکاری رجسٹریشن میں رجسٹر کرا لیا جائے، رجسٹریشن کرنے سے حکومتی اعتبار سے نکاح سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح صحیح طریقے سے نہ کرے، ایجاب و قبول صحیح طریقے سے نہ کرے، صرف رجسٹریشن کر لے، نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں نکاح سے متعلق بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے، دین سمجھنے کی توفیق دے، دین پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں علم سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، علم آنے کے بعد عمل کا جذبہ عطا فرما، عمل میں اخلاص اور استقامت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کا جذبہ دے دے، چھوٹوں کے ساتھ پیار کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا دے، گناہوں کے ماحول سے ہمیں بچا دے، ہماری جان و مال میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، گھر بار کاروبار میں برکت دے، آسمانی زمینی بلاؤں سے بچا دے، شریروں کی شرارت سے بچا دے، آسمانی زمینی بلاؤں سے بچا دے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچا دے۔ جو مانگا گیا عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔